الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اسی طرح وحی کرتا ہے تمہاری طرف بالادست حکمت والا اللہ اور ان کی طرف جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وہو العلی العظیم، اور وہ برتر اور عظمت والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں ان کے شرک کی وجہ سے، من فوقہن ان کے اوپر سے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا والی بناتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، ان کو ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف ایک عربی قرآن، این عربک ریڈر، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کو خبردار کریں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور خبردار کریں جمع کرنے کے دن کے بارے میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے، وفریق فی السعیر، اور دوسرا گروہ جہنم میں جانے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کو نہ کوئی والی ہے نہ مددگار. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے والی، سرپرست. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا اصل والی ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اب اس سورت کے مرکزی مضمون کی طرف بات بڑھ رہی ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس معاملے میں بھی تم اختلاف رکھتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ تو اللہ کی طرف ہے، یعنی تمام امور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے اور وہی ان کا فائنل ریفری ہوگا. ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ ہی میرا رب ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا،
اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہاری بیویاں بنائی ہیں، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہاری نسلیں اسی طرح پھیلاتا ہے، یعنی میل اور فیمیل کے ملاپ کے ذریعے سے جانوروں کی نسلیں بھی پھیلتی ہیں اور انسانوں کی نسل بھی پھیلتی ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اس کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے ناپ تول کر دیتا ہے، یعنی رزق کو تنگ کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس نے تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے دین میں سے، وہی دین ما وصّىٰ بِهِ نوحًا، جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح کو کی تھی، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور وہی جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا ہے، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو علیہم السلام، ان اقیموا الدین، کہ دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ اس میں جو پرنسپل کلاز ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مطابق، اس آیت میں پرنسپل کلاز ہے شرع لکم من الدین ان اقیموا الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے شریعت مقرر کی ہے کہ تم قائم کرو دین کو۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، لیکن جو ہی شریعت عطا فرمائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کے ساتھ ہی تقاضا کیا گیا کہ اب اپنے ہوم لینڈ کو فتح کرو اور وہاں پر اس تورات کو، اس شریعت کو نافذ کرو۔ اب دوسری شریعت دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بنیادی احکام ایک ہیں، لیکن بہرحال تفصیلی احکام میں فرق ہے۔ اب دوسری شریعت آئی ہے اسی دین میں سے، دین اسلام ہی کی شریعتیں ہیں دونوں، شریعت موسوی بھی دین اسلام ہی کی ایک شریعت ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام بھی دین اسلام ہی کی ایک شریعت ہے، اور یہ دین وہی ہے جو تمام انبیاء کرام کو دیا گیا۔ اب امت محمد سے تقاضا کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے طرف سے تقاضا کیا ہے، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے، اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ یہ دین تمہاری نماز میں بھی اپلائی ہونا چاہیے، تمہارے روزے میں بھی، تمہارے حج میں بھی، اور یہی دین تمہارے گھر پر بھی اپلائی ہونا چاہیے، تمہارے کاروبار پر بھی اپلائی ہونا چاہیے، اور تمہاری ریاست پر بھی اپلائی ہونا چاہیے۔ دین کا کوئی گوشہ، انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اس کی اجتماعی زندگی ہو، اس کا کوئی گوشہ شریعت سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین کے حصے بکھرے نہ کرو۔ ہم یہی دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، یعنی بعض لوگوں کا تو خیال یہ ہے، بلکہ اکثریت کا خیال ہے کہ دین قائم کرنا تو سب کی ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ باقی پیغمبروں کی زندگی میں وہ موقع ہی نہیں آیا، لہذا وہ دین کو قائم نہ کر سکے۔ لیکن آپ غور سے دیکھیں، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ شعراء میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ ہود میں رسولوں کے تذکرے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کی دعوت تو صرف عقیدے کی دعوت تک محدود تھی، نہی عن المنکر بھی تھا تو نہی عن الشرک تھا، باقی کوئی معاشرتی برائی زیر بحث ہی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کا مقصد تھا اس کو روکنا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت معاشرتی برائیاں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال فیکٹ آن گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاشرتی برائی کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے نہی عن المنکر کا آغاز ہوا، یعنی ایک سٹیپ بات آگے بڑھ گئی، اور اس میں درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔
کہ انفرادیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے، بیونڈ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ہائیسٹ لیول تک پہنچا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو انفرادی زندگی میں. 86 سال کی عمر میں بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا دیا، اور ابھی چند دن کا ہے تو کہا کہ ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ، چلے گئے. نہ بھائی پوچھا، نہ تھوڑی سی مہلت مانگی کہ میں ذرا بچے کا منہ ہی چوم لوں، میں ذرا اس کو گلے ہی لگا لوں، ایسی کوئی بات نہیں. پھر جب بیٹا دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو کہا کہ اس کے گلے پہ چھری چلا دو، چلا دی. یہ نہیں پوچھا کیوں. آگ میں پھینکے جانے لگے تو جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل نے آفر کی کہ میں ہیلپ یو سر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے رب کو خبر ہے نا اس کی؟ جا پھر تم کم کر اپنا ہوا یوں. یعنی یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھروسے کو ڈیفائن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. لہذا ہم سورہ نحل میں پڑھ کے آئے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل قرار دیا گیا. وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، اے نبی پیروی کر ابراہیم کے طریقے کی، حنیفاً یکسوئی کے ساتھ. تو گویا انفرادیت کے رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. لہذا سورہ ممتحنہ، آپ زیادہ دور نہیں ہیں انشاءاللہ، ان کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. لیکن ہمیں سے اکثر کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اس لیے کہ انفرادیت وہاں اپنی ہائٹ کو پہنچ گئی، اب اسی کو فالو کرنا ہے، اس سے کہ تو آگے کو نہیں جا سکتا. اب کیا ہے، اب اس سے ایک سٹیپ آگے گئے. نہیں علی المنکر، صرف واز نہیں، نہیں علی المنکر، کسی کو ایکسپلس ورڈز میں اس کی برائی سے منع کر. کوئی 2 نمبری کر رہا ہے اس کو جا کے کہنا کہ یہ چھوڑ. کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہے تو اس کو واضح طور پر کہنا کہ یہ چھوڑ. یہ 2 کام کس نے کیے؟ حضرت شعیب نے اور حضرت لوط نے. تو گویا نہیں علی المنکر کا آغاز ہوا حضرت لوط علیہ السلام سے. اس کے بعد پھر ایک سٹیپ اور آگے ہو گیا. ہم سورہ قصص میں تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں کہ غلام نے اپنی رعایا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. کچھ اوپریس تھے، ان کو اوپریس کر رہا تھا، کمزور کر رہا تھا، اور ان پر تشدد کر رہا تھا، بیکار لے رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا، اس قوم پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. نوٹ کیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پبلک میں کوئی دعوت لے کر باقی رسولوں کی طرح نہیں آئے تھے. باقی سب پیغمبروں کی دعوت کیا ہے؟ یا قومی یا قومی یا قومی یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بعد میں تھے. آپ اولاً رسول تھے فرعون کی طرف اور آل فرعون کی طرف. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے گئے ہیں فرعون کے دربار میں اور اس کے منہ پر جا کے کہا ہے کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کر کے بھیجو. لیکن فرعون کی طاقت جی اتنی بڑی تھی کہ فرعون سے لڑ کر قوم کو آزاد کروانا ممکن نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے قوم کو آزاد کرا دیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لے کر نکلو قوم کو. وہ نکلے اور فرعون پیچھے پیچھے آ گیا. پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے ذریعے دریا پار کرا دیا، اور پیچھے پیچھے فرعون بھی داخل ہو گیا دریا میں، سمندر میں. اور جب بنی اسرائیل آؤٹ ہو گئے اور پورا کا پوری فوج فرعون کی اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا اور پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی. اس کے بعد جو اہم ترین پیغمبر ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں تھیں۔ آپ کی پہلی بعثت فرعون کی طرف تھی، دوسری بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ اب جب فرعون سے آزادی مل گئی تو بنی اسرائیل کی طرف جو ان کی رسالت تھی اب وہ یہ فور فرنٹ پر آ گئی، وہ دوسری تو ختم ہو گئی، اب بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کال کیا، انہیں کوہ طور پر بلایا، اور اس کے بعد تورات عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ پھر ایک شریعت تھی، اور اب شریعت آئی تو فوراً تقاضا ہوا کہ اپنا ہوم لینڈ فتح کرو اور وہاں پر شریعت کو نافذ کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت تو صرف ایک برج کی تھی حضرت موسیٰ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ ہم سورہ صف میں جا کے پڑھیں گے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، اور خوشخبری دینے کے لیے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تشریف آوری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر ایک شریعت دے دی گئی۔ اب یہ جو شریعت اب ملی ہے اس کا پھر تقاضا وہی ہے، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی جدھر تم انہیں بلاؤ گے یہ بات مشرکوں کو بہت بھاری ہوگی، ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل۔ لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ 2 طرح سے آپ کو مین پاور پرووائڈ کرے گا، آپ کو ساتھی عطا کرے گا، آپ کی جولی میں چن چن کے ہیرے ڈالے گا۔ کن 2 طریقوں سے؟ نمبر 1، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ منتخب کر لے گا جسے چاہے گا۔ یعنی کوئی خواہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قلب ماہیت کر دے گا اور وہ غلام بن کے واپس جائے گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو رجوع کرے گا اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرے گا اور آپ کے قدموں پہ پہنچائے گا، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں تفرقہ ڈالا اہل کتاب نے، یعنی یہ تو تھی مشرکین کی بات اوپر، اب آ رہی ہے اہل کتاب کی بات۔ انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے۔ کیوں کیا پھر؟ بغیم بینکم، صرف فرقہ بندی کی ضد کی وجہ سے۔ یعنی تاریخ گواہ ہے کہ یہودی مدینہ منورہ میں منتقل ہی آخری پیغمبر کے ساتھی بننے کے لیے ہوئے، ان کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر کے تذکرے تھے، بس صرف ایک ان سے سہ ہوا کہ وہ یہ نوٹ کرنا بھول گئے کہ یہ پیغمبر ہمارے بھائیوں میں سے آئیں گے، ہم میں سے نہیں ہوں۔ شیخ احمد دیدار فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں ایک عیسائی پادری سے ملا اپائنٹمنٹ لے کر، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کرے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یہ کون ہے؟ جیسس، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو احمد دیدار صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، تو کہا جاتا تم میں سے ایک رسول بھیجے گا، ایک رسول مبعوث کرے گا، یہ تمہارے بھائیوں کو کیا ہے؟ یہ تو محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پادری نے کہا ہاں یو ہیو اے پوائنٹ، تو میں تمہیں اپنے بڑے پادری سے ملاقات کرواؤں گا۔ اپوائنٹمنٹ ہو گئی ان کے ساتھ۔ ان سے بھی احمد دیدار صاحب نے یہی سوال کیا، اس نے بھی کہا جیزس۔ انہوں نے کہا کہ جیزس کیسے ہو گئے؟ جیزس تو انہی میں سے تھے۔ تو یہ جو کہا ہے تمہارے بھائیوں میں سے، تم میں سے کیوں نہیں کہا؟
یہ تو محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بڑا پادری کہتا ہے کہ ہاں we'll invite you to speak in our big church. ہم بڑے چرچ میں آپ کو بلائیں گے, وہاں آپ اپنا یہ پوائنٹ رکھیے گا. جب وہ کتاب لکھی ہے انہوں نے اس کے پریفیس میں یہ لکھا انہوں نے کہ ابھی تک میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کب وہ ان کے بڑے چرچ میں خطاب کرنے کی دعوت ملے گی, یعنی نہ دینی تھی انہوں نے, نہ آئی. تو وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اور اہل کتاب نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, باہم ضد کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو مہلت دیتا رہا ہے کہ وہ غور و فکر کر لیں اور اچھی طرح نتیجے تک پہنچ جائیں, اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ ان پر بات واضح ہو گئی ہے اور خام خواہ ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں, عذاب نہیں آیا. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ علم آنے کے بعد اختلاف کر رہے ہیں, تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اب اس کا جواب ہے یہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک. اور اگر ایک فیصلہ, اگر ایک ورڈکٹ تیرے رب کی طرف سے ایشو نہ ہو چکا ہوتا ایک وقت معین تک کے لیے کہ ان کو اس وقت تک موقع دینا ہے, لقضی بینہم, تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ. اور وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا, من بعدہم, ان کے بعد, لفی شک منہ مریب, وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے. یعنی جو بڑے تھے انہوں نے تو جان بوجھ کا انکار کیا, اور جو ان کے فالوورز ہیں جو کتاب کے وارث بنائے گئے وہ شک میں مبتلا ہے. خواہ مشرکین کی طرف سے انکار ہو یا اہل کتاب کی طرف سے ریزسٹنس ہو. فَلِذَالِكَ فَدُعُوا. اے نبی تم اسی کی طرف بلانا. وہ اسی کون سا ہے؟ یہ اسی وہ ہے ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو. تم ان اینی کیس اسی کی طرف بلانا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور جیسے تمہیں حکم ملا ڈٹے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. یہ تمہیں کم تر پر راضی کرنا چاہیں گے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت کی پیشکش, کس شرط کے ساتھ؟ کہ اس دعوت سے باز آ جاؤ. خیال کیا آتا ہے انسان کو کہ مل رہی ہے, بس میں ایک دفعہ ان پاور آ جاؤں گا اور میں ان پاور آ کے سب کی ایسی تیزی پھینک کے رکھ دوں گا. ایسے ہوتا کبھی. جو کنگ میکرز ہوتے ہیں, جو آپ کو ان پاور لا رہے ہیں, چلتی انہیں کے. لہذا کمپرومائز کے ساتھ ان پار آنا, یہاں اس طرح کی کوئی اور ٹیمپٹیشن. فَلِذَالِكَ فَدُعُوا. بس تم اسی کی طرف بلانا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور جیسے تمہیں حکم ملا ڈٹے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ. اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. اور اعلان کرو, کہو میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. کتاب جو ہے یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو گیا, بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے صحیفے بھی ہیں. تو کتاب کے مختلف ایڈیشن ہیں, اس کا ایک ایڈیشن وہ مجھے دیا گیا ہے. آمنت بما انزل اللہ من کتاب. میں یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. دیکھیے ایک کیا ہے لوگوں کو نصیحت کرنا کہ بھائی زیادتی نہ کیا کرو, عدل کیا کرو, لوگوں کے حقوق ادا کیا کرو, کسی کا غصب نہ کیا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے, یہ عدل کرنا نہیں ہے. یعنی یہ جو الفاظ ہیں اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. یہ منہ سے بول رہے ہیں کہ ہی مین پار, کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تم پر حکومت کر کے تمہارے درمیان عدل کروں. اس لیے کہ جب تک آپ ان پار نہ ہو آپ عدل نہیں کر سکتے. صرف عدل کی نصیحت کر سکتے ہیں. عدل بالفعل کرنا اس کا تعلق حکومت کے ساتھ. اللہ ربنا و ربکم. اللہ ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم.
بڑی بحثیں ہو چکی، بڑے جھگڑے ہو چکے، بڑے آرگومنٹ ہو چکے، اب ہمارے اور تمہارے درمیان مزید آرگومنٹ کی گنجائش نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ کچھ لوگ اس پکار پر لبیک کہہ چکے ہیں۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی بالکل اللہ کے نزدیک، رب کے نزدیک باطل ہے، اس پہ کوئی وزن نہیں۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عذاب شدید، اور ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، والمیزان، اور ایک میزان، ایک ترازو بھی۔ یعنی ایک ترازو تو وہ ہے جس سے ہم واقف ہیں کہ جس میں اجناس تولے جاتے ہیں، اشیاء تولی جاتی ہیں، لیکن ایک ترازو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں حقوق تولے جاتے ہیں۔ باپ کا یہ حق ہے، بیٹے کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے۔ یہ بھی ایک ترازو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جس میں انسانوں کے حقوق تولتے ہیں۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ ہی نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ اور ایک میزان عدل۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تجھے کیا پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت آئی ہی کھڑی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچا رہے ہیں قیامت کے بارے میں وہ جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي الصَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، سنتے ہو بے شک وہ لوگ جو آخرت کے بارے میں شک ڈالنے والی بحثیں کھولتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا اور بالادست ہے۔ من کانا یرید حرث الآخرۃ، جو شخص بھی طلبگار ہوگا آخرت کی کھیتی کا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے اس کی کھیتی میں، یعنی اس کے نیکیوں کو ملٹیپلائی کریں گے۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اسے اسی میں سے دیں گے، دنیا میں سے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنے لیے اللہ کے کچھ ایسے شریک بھی، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے مقرر کیا ہو ان کے لیے دین میں سے کوئی راستہ، کوئی شریعت، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اے نبی تم دیکھو گے ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اپنی کمائی کے انجام سے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جبکہ وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا انجام۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہوگا وہ سب ان کے رب کے پاس، وہ سب جو وہ چاہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، اور یہ ہوگی بڑی کامیابی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ